الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر میں ہر بندے کا سر ابل رہا ہوگا، ہر بندے کی کھوپڑی ایسے ابل رہی ہوگی جیسے ہانڈیاں ابلتی ہے، دیگ ابلتی ہے۔ آپ نے فرمایا میدان محشر کا دن اتنا سخت ہوگا کہ ہر بندے کی کھوپڑی، سر، دماغ ایسے کھول رہا ہوگا، ایسے ابل رہا ہوگا جیسے ہانڈیاں ابلتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس دن ہر بندہ اپنے گناہوں کی مقدار کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ پھر آپ نے مثال دی، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ران تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک اپنے گناہوں کی پاداش میں پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، سوا نیزے پر ہوگا تو انسان کی کھوپڑی کھولنے لگے گی نا، صرف اور صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور اللہ کے عرش کا جو سایہ ہے نا، جو اس کے نیچے آ گیا، آپ نے ارشاد فرمایا وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ اس دن جو سائے کے نیچے آ گیا، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ نے اب اس کا حساب و کتاب نہیں لینا ہے، اب اللہ نے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دینا ہے۔ ہر بندہ نہیں چاہتا کہ اسے قیامت والے دن جب سورج سوا نیزے پر ہو، کھوپڑیاں ابل رہی ہوں، اسے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ ہر مومن بندہ نہیں چاہے گا۔ پھر جب میں چاہوں گا نا کہ مجھے نصیب ہو، تو پھر یہ بھی چاہنا چاہیے کہ بیوی کو بھی نصیب ہو۔ یہ نہیں کہ مجھے نصیب ہو جائے اور بیوی محروم ہو جائے، باپ کو نصیب ہو جائے اور بھائی محروم ہو جائے، یہ کتنی غلط بات ہوگی پھر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو میری حدیث کو دنیا میں توجہ سے سنے گا، اشارت اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو میری حدیث کو، میرے ارشاد کو، میرے فرامین کو توجہ کے ساتھ سنے گا۔ اس لیے جب قرآن کی بات ہو رہی ہو، حدیث کی بات ہو رہی ہو، پھر بندے کو ذکر اذکار کرنے کی اجازت امام الانبیاء نے نہیں دی ہے۔ اکثر لوگ جب قرآن کا درس ہو رہا ہوتا ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہوتا ہے، وہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی توجہ اس کا نہ، اس سے منع کیا ہے۔ اگر اس مجلس میں بیٹھنا ہے تو پھر دل و دماغ کی جو تار ہے یہ بالکل کنیکٹ ہونی چاہیے، پھر توجہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری حدیث کو توجہ کے ساتھ سنے گا اور پھر اس کو یاد کرے گا، محفوظ کرے گا امانت کی طرح، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچا دے گا، بیوی کو سنائے، بچوں کو سنائے، ملازمین کو سنائے، دوست و احباب کو سنائے، قوم و قبیلے والوں کو سنائے۔ آپ نے فرمایا کتنا زبردست ارشاد ہے، اللہ اس کی زندگی کو ہری بھری کر دے گا، اس کی زندگی کو اللہ ہرا بھرا کر دے گا۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں پیر نے مجھے دعا دی ہے، فلاں نے مجھے دعا دی ہے، جبکہ ان کی پیری بہروپیوں والی پیری ہوتی ہے۔ یہ تو امام الانبیاء کا ارشاد ہے۔ ہر بندے کو چاہیے نا کہ ہم اس دعا کا حصہ بن جائیں۔ امام الانبیاء نے دعا دی ہے، فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں جو میری حدیث کو توجہ کے ساتھ سنے گا، پھر میری حدیث کو یاد کرے گا، یعنی اس کو امانت کی طرح محفوظ کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا
اسے دوسروں تک پہنچا دے گا۔ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں مولا اس کی زندگی کو ہرا بھرا کر دے، ہرا بھرا کر دے۔ یہ دعا دینے والا کوئی عام پیر نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، یہ دعا دینے والا وہ ہے جو 14 طبقوں کا امام ہے، 14 طبقوں کا امام۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ امام الانبیاء کی ہستی ہے، امام الانبیاء کی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، انسان کے سر ابل رہے ہوں گے ہانڈیا کی طرح، ہانڈیا۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ، اللہ اکبر، کتنا مقام اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کو دیا۔ حضرت ابو ہریرہ امام الانبیاء کی صحبت میں بیٹھنے والے وہ طالب علم ہیں جن سے 5364 احادیث مروی ہیں، اور آپ کی مجلس کا فیضان، اللہ اکبر، کہتے ہیں مجلس کا بڑا فیضان ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ سے مسجد نبوی میں 800 تابعین کی کلاس ہوا کرتی تھی اور آپ پڑھایا کرتے تھے۔ ان میں لوگ کیسے ہیں پڑھنے والوں میں؟ ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا کے بیٹے، حضرت انس، حضرت جابر جیسے لوگ، یہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ یہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت والے دن جب سورج سوا نیزے پر ہو اور تمہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو پھر تم میں سے ہر بندے کو 7 کام کرنے ہوں گے۔ کتنے کام؟ 7 کام کرنے ہوں گے، اللہ اکبر۔ ان میں یعنی 7 آدمیوں کے لیے بشارت ہے، 7 بندوں کے لیے بشارت ہے۔ جو یہ ان میں سب سے پہلا کیا ہے؟ الامام العادل، الامام العادل، عادل بادشاہ، عادل بادشاہ۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، 14 جلدوں میں ہے، 14 جلدوں میں۔ علامہ حجر ابن اسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں الامام العادل سے مراد صرف بادشاہ نہیں ہے، صرف بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل کرے، وہ انصاف کرے، وہ اپنی رعایا کا خیال کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس سے مراد صرف الامام العادل سے مراد صرف بادشاہ نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کی ذمہ داری میں اللہ نے کچھ نہ کچھ نفر رکھے ہیں۔ کچھ ایک بندہ ہے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اب اس کی ذمہ داری میں بیوی ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، یہ اب گھر کا ذمہ دار ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کے ساتھ بھی زیادتی والا معاملہ نہ کرے۔ نماز پڑھ رہا ہے، تسبیحاں پھیر رہا ہے، پر بیوی کے ساتھ بڑا بد اخلاق ہے، بڑا بد اخلاق ہے۔ اس کی نماز کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کے ذکر کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اب بیوی کے ساتھ اخلاقیات کا معاملہ، بہو کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹی کی سائیڈ لے رہا ہے، زیادتی ہونے کے باوجود بھی بیٹی کی سائیڈ لے رہا ہے اور بہو کی بے عزتی کر رہا ہے، بہو کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ نہیں، ہر ایک چیز تولی جائے گی، ہر ایک چیز۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ امام الانبیاء نے فرمایا الامام العادل، تم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ہر ایک کے ساتھ عدل کرے، انصاف کا معاملہ کرے۔ فرمایا جو دنیا میں اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتا رہا، جس سے آج یہ معاشرہ پاک ہے۔ یہ معاشرہ بے انصافیوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، ظلم کے ساتھ بھرا ہوا ہے، زیادتی کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ جی یہ کوئی سیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ انصاف کیا ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں سیکھنا چاہتا۔ ہر بندہ یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ ظلم کیا ہوتا ہے، بددیانتی کیا ہوتی ہے، جی دوسرے کا حق کیسے کھانا ہوتا ہے۔ یہ معاشرہ یہ سیکھنا چاہ رہا ہے اور یہ سیکھ رہا ہے۔
اور پریکٹیکلی صورتحال میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ الامام العادل، قیامت والے دن جو بندہ عدل و انصاف کا دامن دنیا میں پکڑ کے زندگی گزارے گا، کل قیامت والے دن اسے کیا نصیب ہوگا؟ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس لیے میرے محترم، زندگی بڑی مختصر ہے۔ مختصر کیا ہے؟ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ زندگی کی کوئی گارنٹی ہے؟ یہ پنکھے کی گارنٹی ہے، لائف ٹائم گارنٹی۔ انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جی۔ جو انسان بنا رہا ہے نا اشیاء کو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آگے چیزوں کی وہ گارنٹی دے رہا ہے، لیکن انسان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جہاں جانا ہے نا، اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس زندگی کی ابتدا ہے، پھر انتہا نہیں ہے۔ اس زندگی کی ابتدا ہے، پھر انتہا نہیں ہے۔ اس لیے انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بیوی ہے تو اس کے ساتھ انصاف کریں، بچے ہیں تو اس کے ساتھ انصاف کریں، آپ کے گھر میں بہو ہیں ان کے ساتھ انصاف کریں، آپ کے ملازم ہیں ان کے ساتھ انصاف کریں جی۔ آپ کی رشتہ داری ہے، برادری ہے، دوست احباب ہے، معاشرہ ہے جی۔ اس لیے انصاف نہیں کرنا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، نہیں۔ انصاف اس لیے کرنا ہے کہ میرے اللہ کا بندہ ہے اور میرے اللہ کا حکم ہے، وہ چاہے ماموں ہے یا وہ چاہے غیر انسان ہے جی، کم از کم وہ انسان ہے اور وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کے بندے کو تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے اس کے ساتھ، صرف اس لیے۔ اور دل کسے دکھانا ہے؟ اللہ کو دکھانا ہے۔ الامام العادل، فرمایا جو عدل کرنے والا بندہ ہوگا نا، عدل انصاف کرنے والا، اسے کل قیامت والے دن اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور جسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے، اب اللہ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اب اس کے بعد جی 6 چیزیں اور ہیں، وہ انشاءاللہ میں روزانہ درجہ بدرجہ ان کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو انصاف سیکھ کر اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے ظلم سے، ناانصافیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔